السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں حساب کس طرح ہوگا؟ اسی بات کو جاننے کے لیے ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی، یہ آخرت میں حساب و کتاب ہم لوگوں سے کس طرح ہوگا؟ تو استاد تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں کچھ پیسے بانٹے۔ انہوں نے پہلے شاگرد کو 100 روپے دیے، دوسرے کو 75 روپے دیے، تیسرے کو 60 روپے دیے، چوتھے کو 50 روپے دیے، پانچویں کو 25 روپے دیے، چھٹے شاگرد کو 10 روپے دیے، ساتویں کو 5 روپے دیے، اور جس لڑکے نے یہ سوال پوچھا تھا اسے صرف 1 روپیہ دیا۔ لڑکے استاد کی اس حرکت پر دل برداشتہ ہو گئے، اور جس لڑکے کو استاد نے 1 روپیہ دیا تھا اسے یہ غم تھا، اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ استاد نے آخر اسے سب سے کم پیسے کیوں دیے اور کم حقدار کیوں جانا؟ استاد نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ سب لڑکوں کی چھٹی ہے، تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا خرچ کرو۔ اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بائی کے تندور پر ہوگی۔ تو سامعین کرام، ہفتے والے دن سارے شاگرد نان بائی کے تندور پر پہنچ گئے، جہاں استاد پہلے سے ہی موجود سب کا انتظار کر رہے تھے۔ سب لڑکوں کے آ جانے کے بعد استاد نے انہیں بتایا کہ تم نے ہر ایک اس تندور پر چڑھ کر مجھے اپنے اپنے پیسوں کو کس طرح خرچ کیا ہے اس کا حساب دے گا۔ تو سامعین کرام، پہلے والے لڑکے جسے 100 روپے ملے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے تندور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد نے پوچھا، بتاؤ میرے دیے ہوئے 100 روپے تم نے کیسے خرچ کیے تھے؟ جلتے تندور سے نکلتے شعلوں کی تپش اور گرماہٹ، منڈیر کی جلن سے پریشان لڑکا ایک پیر پر رکھتا تو دوسرا کھڑا کرتا، دوسرا پیر رکھتا تو پہلا والا کھڑا کرتا، خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ 5 روپے کا گل لیا تھا، 10 روپے کی چائے پی تھی، 20 روپے کے انگور لیے تھے، 5 روپے کی روٹیاں، اور اسی طرح باقی کے خرچے بتائے۔ لڑکے کے پاؤں جل رہے تھے تو باقی کا جسم بھی تندور سے نکلتے شعلوں سے جھلس رہا تھا، یہاں تک کہ اتنی سی دیر میں اسے پیاس بھی لگ گئی اور اس کے الفاظ بھی بولتے بولتے لڑکھڑانے شروع ہو گئے تھے۔ مشکل سے حساب کتاب دے کر نیچے اترا۔ اس کے بعد دوسرا لڑکا کھڑا کیا گیا، پھر تیسرا، اور اسی طرح باقی لڑکے کھڑے کر کے حساب کتاب ان کا استاد لیتے گئے، یہاں تک کہ اس لڑکے کی باری آ پہنچی جسے صرف 1 روپیہ استاد نے دیا تھا۔ استاد نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تندور پر چڑھ کر اپنے روپیے کا حساب دو۔ لڑکا جلدی سے تندور پر چڑھا اور بغیر کسی رکاوٹ کے بولا کہ میں نے 1 روپے کی گھر کے لیے دھنیا کی گڈی خریدی تھی، اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ باقی کے لڑکے جو تھے ابھی تک نڈھال بیٹھے اپنے پیروں پر پانی ڈال کر ٹھنڈا کر رہے تھے۔ استاد نے سب لڑکوں کو مخاطب کر کے اس لڑکے کو خاص طور پر سناتے ہوئے کہا کہ بچوں، یہ قیامت والے دن کے حساب کتاب پر ایک چھوٹا سا منظر نامہ تھا۔ ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا ہے اسی کے برابر حساب ہوگا۔ لڑکے نے استاد کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے جتنا کم مجھے دیا تھا اس پر مجھے رشک اور خوشی، آپ کی عطا پر پیار آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال تو سامعین کرام اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ معافی خیر والا معاملہ فرمائے۔ سامعین کرام، میدان محشر میں جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی تو حساب کتاب دینے میں بھی اس کو اتنا ہی وقت لگے گا، اور جس کے پاس جتنی کم دولت ہوگی تو
تو حساب کتاب دینے میں اس کو اتنا ہی کم ٹائم لگے گا۔ سامعین کرام، اسی طرح کے اچھے اچھے واقعات اور اچھے اچھے سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔